بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں اور میرے دوست موسیٰ صاحب ہم نے پروگرام ترتیب دیا کہ آج جا کر مسجد دیکھتے ہیں، تو آج آپ کو مسجد سکینۃ الصغریٰ کی سیر کرواتے ہیں۔ کافی عرصہ ہوا دیکھے ہوئے، تقریباً 5-6 سال ہو گئے ہوں گے۔ ہم دونوں جتوئی سے موٹر بائک پر نکلے، کوئی 15-20 منٹ کی مسافت پر ہم کوٹلہ سٹاپ پر پہنچ گئے، جہاں یہ مسجد واقع ہے۔ ہم نے جتوئی سے روانہ ہونے سے پہلے اپنے ایک شاگرد کو، جس کا نام نعمان ہے، اس کو فون کر دیا کہ ہم آ رہے ہیں مسجد دیکھنے۔ وہ ہمارے پاس سر سید ہائر سیکنڈری اسکول جتوئی میں پڑھتا ہے اور یہاں ہاسٹل میں رہتا ہے۔ آج کل چھٹیاں تھیں تو وہ گھر تھا۔ کوٹلہ سٹاپ سے نزدیک ہی کسی دوسرے گاؤں میں اس کا گھر ہے۔ ہم نے اس سے مسجد میں ہی ملنے کا کہہ دیا۔ ہم کچھ ہی دیر بعد کوٹلہ رحم علی شاہ سٹاپ پر پہنچ گئے۔ اگر اپنی گاڑی نہ ہو تو سٹاپ سے مسجد تک کا پیدل فاصلہ تقریباً 5 منٹ کا ہی ہوگا۔ ہمارے پاس چونکہ اپنی موٹر بائک تھی تو ہم سیدھا مسجد کے گیٹ پر ہی جا کر رکے، جہاں نعمان ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اگر کوئی پبلک ٹرانسپورٹ پر آئے تو جب آپ کوٹلہ رحم علی شاہ سٹاپ پر اتریں گے تو درختوں کے پیچھے سے مسجد کے مینار صاف دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کبھی جنوبی پنجاب کی سیاحت کو نکلیں تو ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کے ایک چھوٹے سے قصبے کوٹلہ رحم علی شاہ میں سکینۃ الصغریٰ مسجد دیکھے بنا گھر آنا یقیناً زیادتی ہوگی۔ مسجد کی بنیاد 31 جنوری 2006 میں ڈاکٹر اسماعیل احمد حسین بخاری نے اپنے چھوٹے بھائی سید شکیل احمد حسین کے ساتھ رکھی تھی۔ مسجد کا نام دونوں بھائیوں کی والدہ اور پھوپھی کے ناموں کو جوڑ کر رکھا گیا۔ نام کی یہ وجہ تسمیہ بھی ہمیں نعمان نے ہی بتائی، جو وہاں پڑھتا رہا تھا۔ قرآن پاک کا وہ حافظ بھی ہے۔ ڈاکٹر بخاری جو 1975 یعنی 1975 سے امریکہ میں مقیم ہیں، ڈاکٹر صاحب کی ایک عرصے سے یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے آبائی علاقے میں ایک عظیم و شان مسجد قائم کریں۔ مسجد سکینۃ الصغریٰ، جسے نہ صرف ترک انجینئرز نے تعمیر کروایا بلکہ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا سامان اور کاریگر بھی ترکی ہی سے آئے۔ مسجد کو آیا صوفیہ کی طرز پر ہی تعمیر کیا گیا ہے۔ آپ جتوئی سے ڈیرہ غازی خان کو جاتی گاڑی میں یا ڈیرہ غازی خان سے جتوئی آتی ہوئی گاڑی میں سوار ہوں تو آپ کو کوٹلہ رحم علی شاہ سٹاپ پر ہی اترنا پڑے گا۔ یہیں سے آپ کو مسجد کے بلند و بالا مینار بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے، جن کی بلندی تقریباً 55 فٹ ہے۔ کوٹلہ سٹاپ سے تقریباً 5 منٹ پیدل چلنے کے بعد آپ مسجد سکینۃ الصغریٰ میں داخل ہو جائیں گے۔ مسجد کا رقبہ 52 کنال ہے، جس کے آغاز پر ہی 2 بڑے بڑے لان ہیں، جہاں پودوں کی تراش خراش ایسے کی گئی ہے کہ بڑا سا لفظ اللہ اور اس میں محمد وجود میں آ چکا ہے۔ مسجد 3 منزلہ ہے۔ نماز نیچے والی منزل میں ہوتی ہے۔ اوپر والی 2 منازل عام طور پر بند ہوتی ہیں، جنہیں صرف سیاحوں کے لیے کھولا جاتا ہے۔ مرکزی ہال کے درمیان میں ایک بڑا سا جھومر لگا ہوا ہے، جو واقعی میں مسجد کے ماتھے کا جھومر ہے۔ مسجد کے اندر آپ کو جنوبی پنجاب کا روایتی نیلا رنگ بھی نظر آتا ہے۔ پہلی منزل کے ہال پر بالکل ویسے ہی 4 خلفائے راشدین کے ناموں کے علاوہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں کی خطاطی کی گئی ہے، جس طرح ترکی کی آیا صوفیہ مسجد میں کی گئی ہے۔ مسجد کا گنبد بھی آیا صوفیہ جیسا ہے اور مینار بھی۔ مسجد پر پہلی نظر ڈالتے ہی آپ پہچان جاتے ہیں کہ اسے آیا صوفیہ کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ مسجد کے ساتھ ہی ایک اسکول بنایا گیا ہے، جہاں مستحق بچوں کو ہاسٹل کی سہولت بھی دی گئی ہے، جہاں بچے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔
مسجد کو 1.5 سال کے قلیل عرصے میں تعمیر کیا گیا ہے۔ مسجد میں کی گئی خطاطی، اسماء الحسنی اور نقش و نگار پر ہر آنے والوں کی خاص توجہ رہتی ہے۔ مسجد کے بلند و بالا مینار اس کی خاص پہچان ہے۔ یہ مسجد زلزلہ پروف ہے۔ زلزلہ پروف اس مسجد میں ایک وقت میں 4000 افراد کے نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ دوستو، قصہ المختصر جتوئی کوٹلہ رحم علی شاہ کی مسجد سکینۃ الصغریٰ خوبصورتی کی ایک مثال ہے۔ یہ مسجد پاکستان کی خوبصورت مساجد میں سے ایک عظیم مسجد ہے۔